جیسے پہاڑوں کو پار کرنے کے لیے کبھی آسان اور کبھی بے حد دشوار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آسان راستہ بہت کم وقت کے لیے آتا ہے اور مشکل راستہ بے حد طویل۔ کبھی دل چاہتا ہے تھک کر بیٹھ جاؤ اور سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن ہم رک نہیں سکتے، کیونکہ ان دشوار راستوں پر چلنے کے بعد ایک خوبصورت منظر ہمارا منتظر ہوتا ہے، جسے دیکھ کے ہم اس راستے کی سب مشکلات بھول جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں آسانیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ ان مشکلات سے ہم بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ زندگی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکلات سے گزرنا پڑے۔ جب ہم ان مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، تو جانتے ہو ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہمارا رب مل جاتا ہے، اور یقین جانو اس سے خوبصورت تو کچھ بھی نہیں۔ لوگ آپ کے خلاف جو چال چلتے ہیں چلنے دیں، جو تدبیر کرتے ہیں کرنے دیں۔ آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے، لیکن آپ کا رب آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آج آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے، اور جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے، تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی اسے خبر ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے، تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔
جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں۔ بس تم یقین رکھو اس اللہ پر، وہ ہے نا ہمارا رب، اللہ رب العزت، 7 آسمانوں پار تلے بیٹھا تمہارا ہی تو منتظر ہے، اور تم ہو کہ یہاں مایوس بیٹھے ہو۔ وہ تو کب سے تمہیں دینا چاہ رہا ہے، اور ایک تم ہو کہ معجزوں پر یقین کھو بیٹھے ہو۔ اگر ذرا سی تاخیر ہو گئی تو کیا ہوا، وہ تو محبت سے دونوں جہاں لٹانے کو راضی ہے۔ دعاؤں میں اس سے اس کی رضا تو مانگو، وہ آزمائے گا تمہارا صبر، پر تم ثابت قدم رہنا کہ اس کے بعد خوشیوں کا پورا جہان منتظر ہے تمہارا۔ سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کو نہ سمجھے۔ دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے۔ صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، تم سجدوں میں رو کر مانگو وہ قبول نہ کرے، تم اس پہ یقین رکھو اور وہ تمہیں مایوس کر دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دعا روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پہ یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں، ان انسانوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ معاملے اللہ پہ چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلے پہ راضی ہونا سیکھیں، اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ سنو، صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے،
جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ باتیں ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے حضور بھی اپنی اس کیفیت کو، اس پریشانی کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، اور بس آنکھوں سے نہ تھمنے والا آنسوؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ کیسے نہیں جان پائے گا کہ اس کا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسے لفظوں کی ضرورت نہیں، وہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ ہم تک پہنچنے والا کوئی خیال بھی ایسا نہیں جس سے وہ واقف نہ ہو۔ تب جب ہمیں ہماری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اکثر کچھ تحریریں ہماری نظر سے گزرتی ہیں جو ہماری اس حالت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی کیفیت کو لفظوں میں بیان کر پائیں، اس تحریر کے اگلے الفاظ میں اللہ اپنے بندے کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے۔ انہیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بہت قریب سے جواب دے رہا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تب اکیلا نہیں چھوڑتا جب اس کے پاس بیان کرنے کو الفاظ نہیں ہوتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ تڑپ کے پکارے اور وہ جواب نہ دے؟ دعائیں تو پھر بنی ہی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ہیں، تو پھر تم کیسے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہو؟ اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بھی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تبھی اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی۔ وہ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے، تبھی اپنے در کا پتہ بتا رہا ہے۔ بے شک تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ کسی کے آنسوؤں کا مان رکھ لیتا ہے اور کسی کو صبر سے نوازتا ہے۔ پتہ ہے اللہ جس کا مان رکھتا ہے وہ اس کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے، پر جس کو صبر سے نوازتا ہے وہ اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ صبر تو پیغمبروں کی صفت ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں صبر دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنا ساتھ دے دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی۔ صبر اللہ کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ اپنا ساتھ دے دے اس کے نصیب کی تو کیا ہی بات ہے۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے یہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ پردے کے اندر کی بات سے صرف اللہ باخبر ہے، آپ تو بس پردے کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں۔ کس نے کتنے نفل پڑھے، کس نے کتنے سجدے کیے، یہ کام تو مومن کا نہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ سخت رکھا ہے اللہ نے حقوق العباد کا یہاں، اپنے چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب بھی چھپانے پڑتے ہیں۔
کسے جنت ملے گی اور کسے جہنم، اس کا فیصلہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اپنی رائے دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ دل آزاری کر کے پھر اس رب سے صلے کی امید کیسی؟ اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں، اجر تو سارے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ رحم چاہیے اگر تو رحم کیا کرو، ورنہ تکلیف دینے والے کو بڑے خسارے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ سب یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پہ بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ اگر آج اتنا کچھ سہ جانے کے باوجود بھی آپ پہلے سے کئی زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہیں تو یہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے دل میں صبر کو ڈال کر آپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وجود پر اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ کر دیا ہے، اور وہ آپ کے ہر اس لمحے کو جانتا ہے جس میں آنسوؤں کو لبوں کی مسکراہٹ میں سجا کر آپ پی گئے۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں سے چھلکنے والے ہر ایک آنسو کی گنتی سنبھال رکھی ہے۔ آپ یقین کامل کے ہمراہ اپنی دعاؤں پر ڈٹے رہیں، وہ تو بس آپ کے قلب میں رکھے گئے یقین کی گہرائی کو آزما رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے مدد کے تمام دروازے کھولے گا۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا اور پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے، اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پہ پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے، بس تم اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا، اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی
کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں۔ سنو، شیطان اکثر ہمیں کسی کامیابی پر وسوسے ڈال کر خوش ہونے سے روکتا ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت پر شکر نہ کر سکیں۔ وہ کبھی ہمیں اللہ کی جانب سے مثبت نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ ہمیشہ ہماری کمی کو بڑھا چڑھا کر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ جیسے ہماری تو کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت ہم سب کو بہت سی ایسی چیزیں، خوشیاں، نعمتیں میسر ہیں جو کبھی ہماری دعا ہوا کرتے تھے۔ ہم سب کو اس مایوسی کو دل سے نکال کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بڑا کرم کیا ہے اور آگے بھی زندگی کے معاملات کو وہ درست کر دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کا صبر ضائع نہیں کرے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کا ہر زخم بھر دے گا۔ یقین کریں اللہ آپ کو سنتا ہے۔ یقین کریں اللہ آپ کو تھام لے گا اور سنبھال لے گا۔ جب تم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو تو پھر نتائج کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ جس کے آسرے پر تم اپنی تقدیر کو چھوڑ بیٹھے ہو وہ رب تو خالق کل جہان ہے۔ وہ تمہاری کہانی کو بھی ایک خوبصورت انجام سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔